اچھا جی، ایک بہت شاندار ریسرچ میں نے پڑھی. ارے واہ. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو ضرور شیئر کروں. بالکل سر، بالکل سر کیوں نہیں. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے اور یہ ایک ایسی تحقیق ہے جس کو کرنے میں 80 سال لگے. تسی راتوں رات پڑھ کے آ گئے. سلیم صاحب ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ پوری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ 80 سال لے جاتے ہیں اور پھر انسانیت اس سے فوراً فائدہ اٹھاتی ہے. اچھا یہ تحقیق بڑی مزے کی تھی. وہ یہ کہ 1938 میں 1938 میں ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک سیمپل لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کا، میل فیمیل اسٹوڈنٹس کا ہارورڈ یونیورسٹی میں سے ہی ایک سیمپل لیتے ہیں بچوں کا، اور ان کی پوری زندگی کو آبزرو کرتے ہیں جب تک وہ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، اور ان کی آئیڈینٹی کو ہم تھوڑا ہائیڈ رکھیں گے، بتائیں گے نہیں آف کورس، اور اس میں ان کی رضامندی شامل تھی. تو انہوں نے ایک سیمپل لے لیا. پھر ایک اور اسی کے پیرلل ایک اسٹڈی سٹارٹ ہوئی. انہوں نے غریب بچوں کا، جو بوسٹن کے وہ علاقے تھے جہاں پر غربت تھی بہت زیادہ، انہوں نے ان علاقوں کے بچے لیے اور ان کی بھی زندگی کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور یہ سوچا ہم ان کی پوری زندگی کو اسٹڈی کریں گے. اب جب 80 سال 100 سال گزر جائیں گے، جب یہ لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو پھر ہم بیٹھ کے تحقیق کر کے یہ دیکھیں گے کہ آپ زندگی میں بچپن میں کیا کریں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، جوانی میں کیا فیصلے کریں تو نتائج کیا نکلتے ہیں. اور پھر اسی سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اسموکنگ ہے وہ انجریس ہے ٹو یور ہیلتھ. بالکل. یہ جو ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نا آپ یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، تو اس ریسرچ نے بہت زیادہ فائدہ دیا اور بہت سی بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ پتہ چلی. تو اس میں ایک جڑ جو پتہ چلی وہ ایک ایسی عادت ہے جو کہ اسموکنگ نہیں ہے اور بری چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ ہارٹ ڈیزیز کیوں ہو رہی ہے، بڑھاپے میں دماغ کام کرنا کم کیوں کر گیا، میں فیصلے کیوں غلط کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ سائیکوٹک ایشوز کیوں سٹارٹ ہو گئے، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. تو اس کی جو وجہ نکلی، جو اصل کاز نکلا اس کے پیچھے، وہ تنہائی نکلی. لیکن ہارون صاحب، تنہائی تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جی، یہ جو تنہائی ہے نا جس کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ تنہائی ہے کہ وہ لمحات جو آپ اپنے ساتھ گزارتے ہیں خود اپنی مرضی سے. یو ٹیک یور ٹائم آؤٹ ٹو اسپینڈ گڈ ٹائم ود یور سیلف. میں اس تنہائی کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. جیسے اس شو میں دانش صاحب خود کو بہت تنہا محسوس کرتے ہیں. کریٹیو لوگ جو ہے ہمیشہ تنہائی محسوس کرتے ہیں لوگوں میں. اچھا، یہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ غم، درد، پریشانی، مہجوری، مجبوری، سوز، تکلیف، ان سب چیزوں کو آگے کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ایک خوش آدمی کریٹیو نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ دنیا کی سب سے مہنگی کموڈٹی آرٹس میں وہ کامیڈی ہے. اور ہمارے کمیڈینز کو بھی بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی کہنے کی زندگی میں بڑے دکھ ہیں. جی تو دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس تنہائی کی میں بات کر رہا ہوں، یا یہ اسٹڈی جس تنہائی کی بات کر رہی ہے، وہ سیلف انفلکٹڈ ہوتی ہے. بالکل. وہ خود پہ خود طاری کی جاتی ہے. وہ کیسے طاری کی جاتی ہے؟ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد میں 6 فٹ قد سے نیچے کوئی آدمی ہوگا اسے دوستی نہیں کروں گا، تو آپ کی آپشنز لمیٹڈ ہو جائیں گی. آپ کہیں گے کہ چمڑی کا رنگ یہ ہوگا تو میں دوستی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، اور لمیٹڈ ہو جائیں گی. جیسے جیسے آپ لوگوں میں کیڑے نکالتے جائیں گے، آپ کی آپشنز جو ہیں آپ کی وہ لمیٹڈ ہوتی جائیں گی. جیسے جیسے آپ لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے جائیں گے کہ اس میں یہ برائی، اس میں وہ برائی، اس میں وہ برائی، تو آپ تنہا ہوتے جائیں گے. ایگزیکٹلی. ہارون صاحب، ہر کسی کی وجہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے نا، سوشلائز نہ کرنے کی یا تنہائی اپنے اوپر طاری کر لینے کی. کوئی سپیریورٹی کمپلیکس میں ہے تو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہے. اچھا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سپیریورٹی کمپلیکس جن کو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اس سے معاف فرمائے، اس سے تو منع بھی کیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی دیکھنے میں اچھا ہے، بولنے میں اچھا، یا دماغ اس کا تیز ہے، تو جب اس کو یہ لگے کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میرا کمال ہے، اسی کو تکبر کہتے ہیں. کہ کوئی آدمی کہے کہ میں بہت حسین ہوں تو یہ میرا ہی کمال ہے، میں بہت حسین ہوں، تو وہ تکبر ہے. اگر وہ جانتا ہے کہ ہاں میں ہوں لیکن یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے مجھ پہ، تو تکبر رہتا ہی نہیں ہے نا، ختم ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے اور اس میں بھی نہیں رہنا چاہیے. اب جیسے ہم ریسزم کی بات کرتے ہیں
مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ریسزم میں بھی بعض لوگ جو جن کے ساتھ ریسزم ہو رہا ہے وہ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ وہ میرے سے بہتر ہے. بھئی اگر کوئی لیٹ سے آپ کو کوئی کالا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو گورا کہتے ہیں. آپ یہ کیوں ازیوم کر رہے ہیں کہ کالا برائی ہی ہے؟ اچھا جی، اتنا ایک خوبصورت جملہ، ایک اور وجہ ہوتی ہے اس کی تنہا ہونے کی، وہ ایک جملے میں سمودی ہے. گلزار صاحب نے کیا خوبصورت جملہ ہے وہ. زندگی میں ہمارے پاس نا آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کے ایسا آپشن چوز کرتے ہیں جس میں ہم خود پہ خود ترس کھا سکیں. جو ان کا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے، خوشیاں پھول جڑی کی طرح ہوتی ہیں. خوشیاں پھول جھڑی کی طرح ہوتی ہیں، افسوس اگربتی کی طرح ہوتا ہے. سر میں نہیں یاد یہ پھول جھڑی جو ہے وہ آپ فوراً جلاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. اگربتی آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے. جس دن آپ اس کو چینج کر دیں، بدل دیں، افسوس کو پھول جھڑی کی طرح رکھیں اور خوشیوں کو اگربتی کی طرح جلائیں، تو آپ اس لونلینس سے باہر آ سکتے ہیں. کیونکہ جو ایک اچھا خوش مزاج خوش آدمی ہوتا ہے نا، جو دل سے خوش ہوتا ہے، آپ کس بات پہ ناخوش ہیں اپنی زندگی میں؟ کچھ نہ کچھ غلط ہوا، اس کا افسوس کیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کتنا افسوس کرنا ہے. لیکن ہارون صاحب، گلزار صاحب کی بات کا ایک اینٹی تھیسس بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خوشی اور غم دونوں انسان کو جلا کیوں رہے ہیں؟ اگربتی بھی جل رہی ہے اور پھول جڑی بھی جل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت ایک ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے، اس نے واپس نہیں آنا. اگربتی بھی جب جلتی ہے تو وہ دوبارہ اگربتی نہیں بن سکتی. پھول جھڑی بھی جب جل گئی تو وقت گزر رہا ہے. آپ اب خوشی کو اگربتی کی طرح کیسے جلائیں گے؟ ایک سوال ہے نا. کیسے اس کو سواپ کریں دونوں چیزوں کو؟ ایک سوال ہے. اس کا ایک جواب آدمی نے دیا ہے. وہ آدمی ایک جہاز میں سوار تھا، جو جہاز 2009 میں امریکہ کی ایک ریاست سے اڑا تھا، اور اڑتے ہی اس کے انجن میں آ کے پرندے لگے تھے. اچھا، اس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے، سلی اس کا پائلٹ تھا جہاز کا جو اس کو اڑا رہا تھا. اس جہاز میں ایک پیسنجر تھے، رک ایلیاس ان کا نام. وہ بیٹھے تھے کھڑکی کے بالکل ساتھ اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ آگ لگ گئی انجن میں. اب آپ ذرا امیجن کریں، آپ سب لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور انجن میں آگ لگ گئی اور انجن کچھ دیر میں بند ہو گیا. پورا جہاز ٹربولنس کا شکار ہوا ہے اور ایک دم سے پائلٹ کی آواز آتی ہے، بریس فار امپیکٹ، یعنی کریش کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس دوران جو اس آدمی پہ گزری، جو اس نے سوچا، اس نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، ہم کریش ہونے جا رہے ہیں، اور جہاز نیچے جا رہا تھا اور آواز کوئی نہیں تھی کیونکہ انجنز بند ہو چکے تھے. خاموش تھا جہاز، لوگ بھی خاموش تھے اور ہلکی ہلکی سسکیاں بھی آنی شروع ہو گئیں لوگوں کی. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو میرے دماغ میں بات آئی وہ یہ آئی کہ کتنی خوشیاں تھیں میری زندگی میں، جو میں نے سوچا تھا کہ کسی دن میں اس خوشی کو مناؤں گا، لیکن پوسٹ پون کی، کل سہی پرسوں سہی. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس کا سب سے بڑا پچھتاوا یہی تھا. اب وہ خوشیاں کیا ہیں؟ آپ بازار سے ایک بہت خوبصورت گلدان لے کر آئیں، آپ نے وہ لا کے گھر میں رکھا، تو آپ جھاڑ پونچھ کے اس کو رکھ کے آپ سائڈ پہ ہو گئے کہ یار یہاں خوبصورت لگے گا. وہ تب خوبصورت لگے گا جب آپ کبھی بیٹھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو انجوائے کریں گے. جب آپ ہوں گے نہیں تو پھر گھر کی دیواروں پر آپ رنگ کراتے ہیں نا اپنی مرضی کا، یہاں گرین کر دو یا وائٹ کر دو، خوبصورت لگے گا. گھر میں باغ بناتے ہیں، اس میں پھول لگاتے ہیں کہ یار بڑے پیارے، یہاں کبھی بیٹھیں گے تو بڑے پیارے لگیں گے. ذہن میں ہوتی ہے. کبھی بیٹھیں گے، ہوگا، کروں گا. سب سے بڑا پچھتاوا مرنے سے پہلے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جتنی خوشیاں پوسٹ پون کی ہیں جو آپ کے چاروں طرف ہیں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی. تو ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ خود کو تنہا مت رہنے دیں. تنہا کیسے نہیں رہیں گے جب آپ کے پیارے، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست، آپ کے بھائی بہن، وہ بھی تو خوشیاں ہیں نا جو آپ نے منانی تھی، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. اور روزانہ جو بھی آپ نے پوسٹ پون کی ہے خوشی کہ یار پھر صحیح
اس کو انجوائے کریں گے. لیکن اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سوٹ بازار سے خریدتے ہیں تو اسے کسی اوکیزن کے لیے بچا کے نہیں رکھیں, اسی وقت پہن لیں. اسی وقت پہنے. لیکن وہ تو ایونٹ پہ پہننے والا ہے نا, نہ گھر کریں. میں نہیں پہن سکتے. یہی تو بات ہے, جب دنیا سے جا رہے ہوں گے تو وہ سوٹ آپ کو یاد آ رہا ہوگا. ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہے, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.